بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، یہ کتاب ہے روحانی شکارگاہ، اور یہ ایک قادیانی مرزئی نے لکھی، عبدالرزاق مہیتا، جو کہ بھائی ہے عبدالرحمن قادیانی کا، اور یہ اپنی آپ بیتی لکھتا ہے، اور یہ ایک لیٹر لکھتا ہے جناب بخدمت جناب سیکٹری صاحب امور عامہ جماعت احمدیہ کراچی۔ اس کو یہ لیٹر لکھتا ہے جو اس کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، وہ ساری داستان یہ سمجھ لیں، یہ پوری کتاب یہ لیٹر ہے جو خط لکھا تھا اس نے۔ اچھا، اس کے صفحہ نمبر 20-21 کے اوپر ہم نے جانا ہے، یہ وجہ مظالم، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں آگے بڑھتے ہیں، 21 صفحہ یہ بھی آپ پڑھ لیں، اور یہ 22 صفحہ، یہاں سے ہم نے آپ کو کچھ سنانا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ کیا مصیبت آنے والی ہے کہ اتنے میں حضور تشریف لائے۔ یہ حضور سے مراد مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود، جو کہ مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ ہے۔ حضور تشریف لائے، پکڑ کر بٹھاتے ہوئے فرمایا، فکر نہ کرو، شرماؤ نہیں۔ جس کے چند ہی سیکنڈ بعد چارپائی پر بچھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ سکڑا سنبھلا کر ایک چٹکی پیٹھ پر کٹتی ہے۔ گھبرایا، ہوش و حواس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے سے کوئی ذرا زیادہ ہلتا محسوس ہوا۔ دراصل کروٹ لی گئی تھی۔ کروٹ لیتے پھر 2-4 چٹکیاں کٹتی ہیں۔ میں پھر بھی سمن بکمن بنا بیٹھا تھا کہ پھر حضور آئے۔ شرماؤ نہیں، لیٹ جاؤ، فرماتے چادر کے اندر منہ کر کے اس صاحبہ سے کچھ کہا، جس نے نصف اٹھتے ہوئے اپنے بازو میری کمر کے گرد حمائل کرتے کھینچ کر اپنے اوپر لٹا لیا۔ اس کھینچنے کے نتیجے میں سر ہاتھ اچانک جو اس جسم نفیس سے لگے تو حیرانی ہوئی کہ محترمہ الف ننگی پڑی ہیں۔ ادھر میں بے حس و حرکت پتھر بنا پڑا تھا۔ مجھے علم نہ ہو سکا کس وقت میرے بھی کپڑے اتار پھینکے اور کیسے پوری طرح اپنے اوپر لٹانے لگی، بد مستی کی شرارتیں کرنے۔ آخر جیت ان کی ہوئی، ہار میری۔ گویا ان ٹرینڈ کو ٹرینڈ کر کے مستقل ممبر سرے روحانی، یہ نام میرا دیا ہوا ہے، کا اعزاز بخشا گیا۔ ہاں، یہ صاحبہ آخر کون تھیں؟ آپ جستجو تو ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن فی الحال بغیر نام بتائے اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ صاحبہ حضور خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود کی بیٹی صاحبہ تھیں۔ بس پھر کیا تھا، 5 گھی میں سر کڑاہی میں والا معاملہ آئے دن بلاوے دن ہو یا رات، دفتر یا چوکیدار کی وہ پہلے بھی روک ٹوک نہ تھی، مگر اب تو بالکل ہی ختم۔ سیدھے اوپر بیٹیوں سے بڑھتے اب بیگمات کے پیش ہونے یا کیے جانے لگے۔ پہلے تو وہ بشیر الدین محمود نے اپنی بیٹی اس کو پیش کی، اس کے بعد اپنی بیگم کو بھی پیش کر دیا۔ بیگمات کے پیش ہونے یا کیے جانے لگے، پھر پہل تو گھروں میں، پھر قصر خلافت کے ایک کمرہ ملحقہ باتھ روم میں، جو دراصل مستقل داد عیش کی رنگ رلیوں کے لیے مخصوص فرمایا ہوا تھا۔ کہتا ہے پہلے وہ کمرے کے اندر سب کچھ ہوتا تھا، اس کے بعد باتھ روم بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا، یعنی باتھ روم کے اندر ہی فارغ ہو کہ وہیں پہ غسل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جہاں بیک وقت ایک ہی بیٹی اور یا بیگم صاحبہ سے خود بھی اکثر شریک کے رنگ رلیاں ہو جاتے۔
یعنی مرزا بشیر الدین محمود بھی ساتھ مل جاتا تھا، بیگم بھی، بیٹی بھی، بشیر الدین محمود یعنی باپ بھی، اور یہ مہتا صاحب بھی، گویا تینوں ایک ہی چارپائی پر پڑے محو مستیاں ہوتے۔ محترم سیکرٹری صاحب، امور عامہ اسلام میں پردہ کا حکم سخت بتایا جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھتے ہیں آپ کا امور عامہ خلیفہ کے اس پردہ زادہ پر کیا نوٹس لیتا ہے، کون سی جماعت سے خارج کرتا ہے۔ خیر یہ آپ کی درد سری ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بقول کہاوت پا نہ پڑیا متھا سڑیا، ابھی تو سنسنی خیز جلووں کی روشنی ہونی باقی ہے، لہذا دل قابو میں رکھیے جناب، ہوشیار رہیے۔ غور فرمائیں، ایک عرصہ جب کہ ایک بیٹی سے دونوں ہی رنگ رلیاں مناتے محو مستیاں تھے کہ مؤذن نے آ کر نماز کی اطلاع دی، مجھے یوں فرمایا تم مزے کرتے چلو، میں نماز پڑھا کر ابھی آیا۔ چنانچہ اسی حالت میں جب کہ میں شرابور تھے، وضو تو درکنار عذاب ہی نہ دھوئے، نماز پڑھی اور سنت نوافل پھر بیٹی کے سینے پر پڑے، غرقے عیش و عشرت ہو گئے۔ کیا خوب کہا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ محترم سب کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو ہمارا یہ یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز، ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ یہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے یہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ دعا گو رہیے گا، رب راکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔